حضرات، آج جمادی الاولیٰ کی 25 تاریخ ہے 1434 اور اپریل کی 6 تاریخ ہے 2013 سوری 800 سال پیچھے چلے گئے. اچھا، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 144 145 اور 147 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. ایک 144 45 46 اور 47 4 آیت ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق اللہ العلی العظیم. حضرات، آج ہم ماشاءاللہ 5ویں پارے کی آخری آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 6واں پارہ شروع ہوگا. اگرچہ یہ پارے اور اجزاء جو ہیں قرآن مجید کے، ان کی کوئی بہت زیادہ شرعی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اجزاء بنائے گئے وہ اس لیے تھے کہ تاکہ لوگ آسانی سے ایک مہینے میں اگر قرآن ختم کرنا چاہیں تو ہر دن ایک حصہ قرآن کا پڑھ سکیں. جز قرآن کا، جز یعنی حصہ، تو اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اور اس اعتبار سے اس وقت جتنے بھی آپ دیکھیں گے قرآن تو اس میں یہی تقسیم آپ کو ملے گی 30 پاروں کی. تو اس میں سے 5واں پارہ آج تمام ہو رہا ہے. آج کی آیات میں منافقین کا انجام اور ان کا مقام، اور اگر وہ توبہ کریں تو اس کے شرائط، اس پر گفتگو کی جائے گی. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، بلکہ اس کو بار بار قرآن نے دہرایا ہے. اس سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں، مؤمنین کو چھوڑ کر. من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی و سرپرست بناتے ہیں. یہ ان کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی گئی تھی. اور بہت سی علامتیں ہم انشاءاللہ وقت ملے گا تو آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ان آیات میں جو گزشتہ آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، آیت نمبر
136 سے لے کر 147 تک ان آیات میں، یعنی تقریباً 10 آیات ہیں، ان آیات میں منافقین کی کم سے کم 20 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر موقع ملے تو ہم جلدی سے وہ فہرست 20 علامتوں کی پیش کر دیں گے، لیکن پہلے ہم اس پر گفتگو کر لیں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا تھی کہ وہ سرپرست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں کافروں کو، لیکن صرف یہ نہیں کہا کہ وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، من دون المؤمنین، مؤمنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا مطلب کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، جس کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرا چکے ہیں اس سے پہلے، لیکن تھوڑا سا ہم یہاں مزید تفصیل سے اور کچھ اور حوالوں سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو کافر کو اپنا سرپرست نہیں بناتا۔ سرپرست کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات اس کی مان لے۔ ہم نے دوستی کے شرائط بھی پیش کر دیے تھے کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ کافروں سے دوستی منائے۔ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ آج ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کافروں سے دوستی منع نہیں ہے، اس کو ہم پیش کر چکے ہیں، لیکن ایک بات ہو رہی ہے من دون المؤمنین کو اگر سمجھ لیں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا، اور اس سے بہت سے اور اہم مسائل۔ قرآن فہمی یہ اللہ کی ایک عنایت ہے۔ جو قرآن سمجھتا ہے گویا کہ اس کو خیر کثیر حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن وزڈم ہے، قرآن حکمت ہے، اور جس کو اللہ حکمت دے اس کو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا، یہ خود قرآن کہتا ہے۔ لیکن جو قرآن کو نہیں سمجھ پاتے یا اس کے اوریجنل سورسز سے قرآن کو نہیں لیتے، یا جو قرآن کے وارث ہیں، جن کو اللہ نے وارث کتاب بنایا ہے، ان سے کتاب کو نہیں لیتے، راسخون فی العلم سے قرآن کو نہیں سمجھتے، تو قرآن ان کو بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ اس آیت کے پہلے حصے میں آپ دیکھیے، ایک لفظ ہے من دون اللہ اور من دون من دونا جو لفظ ہے من دونی، اس پر غور کیجئے اور اس کو یاد رکھیے گا، آپ اس کو بھولیے گا نہیں۔ قرآن مجید میں 10 آیات ہیں جس میں اللہ نے منع کیا ہے کہ من دون اللہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دو، کسی کو نہ پکارو، کسی کو مدد کے لیے نہ بلاؤ۔ ان آیات کی بنیاد پر مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو انسسٹ کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ بس صرف یا اللہ کہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں، جس کو بھی آپ پکاریں گے یہ من دون اللہ کے ضمن میں آ جائے گا، اور یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ خیر اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور جگہ جانے کی۔ جن آیتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کو پکارو، جن آیتوں میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اسی میں اس کا جواب موجود ہے۔ اب سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ تو پہلے منافقین کی علامت بیان کرنے کے بعد اب خطاب مومنین سے ہو گیا۔ مومنوں دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی کرنے لگو جو منافق کرتے ہیں۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ کافروں کو دوست بناتے ہیں، تو تم ایسا نہ کرنا کہ کافروں کو دوست یا سرپرست یا ولی بنا لو، ایسا نہ کرنا۔ تو اور جو پھر ہم تو یہاں جی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے تو آس پاس سب کافر ہیں، اکثر کافر ہیں، انہی سے ہمارے تعلقات ہیں، روابط ہیں، بزنس ہے، تعلیم ہے، ہمسایہ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کہا نہیں، من دون المؤمنین، اس کو سمجھو، مؤمنوں کو چھوڑ کر۔ اگر ایسا کوئی شخص ملے دنیا میں کہ جس کا کوئی مومن دوست ہی نہیں ہے اور مومنوں کو چھوڑ کے وہ کافروں کو دوست بنا رہا ہے، یہ ہے منع۔ تو من دون کا مطلب کیا ہوا یہاں پر؟
کیونکہ کہہ دینا اتنا کافی تھا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، کافروں کو سرپرست بناؤ، نہیں، من دون المؤمنین. یہ من دون المؤمنین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مؤمنوں کو چھوڑ کر. ایک دوسری بات یہ ہے، کافر ضد ہے مومن کی اور مومن ضد ہے کافر کی. یہ دو لفظ ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، انٹینمس ہیں، اپوزٹ ورڈز ہیں. جو مومن ہے وہ کافر نہیں ہے، جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہے، اور جو کافر ہے وہاں پر کسی طرح کا ایمان وہاں پر نہیں ہے، اور جہاں ایمان ہے وہاں پر کسی طرح کا کفر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں جہاں دو ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جائیں وہاں لفظ قرآن استعمال کرتا ہے من دون. من دونی کا جو لفظ ہے کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں مقابلے پر آ جائے، جہاں ساتھ ہو وہاں من دونی استعمال نہیں کرتا قرآن. اگر یہ بات واضح ہو جائے تو یہ جو عمارتیں انہوں نے قائم کی ہیں نا 1400 سال سے، وہ ساری کی ساری بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ڈھیر بن جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں منع ہے کہ مت پکارو وہ من دون اللہ کو مت پکارو، یعنی جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے اس کو مت پکارو. جو اللہ کے سامنے ہو اس کو مت پکارو. اللہ کو چھوڑ دیا اور اس کو پکار رہے ہو، یہ نہیں کرو. یا اس اللہ کو بھی لیے ہوئے ہو مگر وہ اس کو بھی لیے ہوئے جو اس کے مقابلے پر آیا ہوا ہے. تو دو چیزیں. اب اس کو اور سمجھانے کے لیے مزید اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو حوالے کچھ نوٹ کر لیں. ان تقریباً 20-25 آیات میں سے ایک دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ایک بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ جو ایک ایشو بنایا جاتا ہے، ارے یہ دیکھیں یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے. آپ جا کر کھڑے ہوں سلام کرنا چاہیں رسول اللہ کو تو بدعت ہے. اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ ہی کو پکارنا بدعت ہے تو ان کے وصی کو پکارنا کیسے سنت ہو جائے گا؟ ایک ہے من دونی، تو قرآن نے استعمال کیا من دون اللہ. سورہ اعراف آیت نمبر 30، چھوٹا سا جملہ یاد رکھیں. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ. کافر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو ولی بنایا من دون اللہ، اولیاء بنایا من دون اللہ. یہاں پر کیا ہے؟ کافروں کو ولی مت بناؤ من دون المؤمنین. تو کافر کے مقابلے پر کون آیا؟ مؤمنین. وہاں اللہ کے مقابلے پر کون آیا؟ شیاطین. تو جب من دونے کا ورڈ یوز ہو پورے قرآن اسٹڈی کیجئے جائیے. اور یہ جو بالکل جاہل ملا جو ہے نا اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کرتے، ارے ہاں واقعی صحیح بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، تو ہم رسول اللہ کو کیسے پکاریں؟ بھئی من دونی کا لفظ ہے، کیا رسول اللہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے پر آ گئے ہیں؟ یا جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور یا رسول اللہ کہہ رہا ہے؟ اگر واقعی اس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو یقیناً شرک ہے. مگر سوچو کہ پھر وہ یا رسول اللہ کیسے کہہ رہا ہے؟ کس کا رسول؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یا علی کہے، اگر اس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے کہ مجھے اللہ سے کوئی تعلق میرا نہیں ہے، نہ علی کا تعلق ہے، مجھے مطلب ہی نہیں اللہ سے، نعوذ باللہ، وہ کہہ بس یا علی. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں جو مذہب اہل بیت سے الحمدللہ وابستہ ہیں، کسی بچے سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں؟ ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر یا علی کہے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ اس نے جب اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر وہ یا علی کہے یا حسن کہے یا حسین کہے، مسلمان ہی کب ہے؟ تو من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر یا اس کو پکارنا جو اللہ کے مقابلے پر ہے. ایک اور آیت جو بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے، بہت زیادہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے،
ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو پکارتے ہو، عباد امثالکم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 194، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کس کو پکار رہے ہو؟ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ ولی ہیں، یہ امام ہیں، یہ سب تم جیسے بندے ہیں، ان کو کیوں پکار دو؟ بس اللہ کو پکارو۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ تدعون، پکارتے ہو، اس کے تمام مفسرین اس پر متفق ہیں، اس میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے کہ تدعون کے دو معنی ہیں، دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے عبادت کے مفہوم میں، یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو، چنانچہ بہت سی آیات جو ہیں اس میں یہی ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ آپ میں سے کون ہے جو یا علی کہتا ہے تو نعوذ باللہ علی کی عبادت کرتا ہے، یا رسول اللہ کہتا ہے تو رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا کوئی عبادت، استغفر اللہ، جائز ہی نہیں۔ تو جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اور یا تو خود جہل کی بنا پر یا جان بوجھ کر، دونوں میں سے کوئی ایک ریزن ہے، تو یہ دونوں کلیئر ہو جاتے ہیں لفظ من دون اللہ پر توجہ کرنے سے۔ اچھا، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے پاس اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے۔ جو لوگ شیاطین کو ولی بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تمہارا کوئی ولی اللہ کے علاوہ، من دون اللہ تمہارا کوئی ولی، ما لکم، سورہ توبہ آیت نمبر 116۔ اب یہ میرا چیلنج ہے، کوئی وہ شخص جو ذرا سا بھی قرآن پڑھتا ہے، ما لکم من دون اللہ من ولی، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے تو پھر اللہ تو خود کہہ رہا ہے قرآن میں دوسری جگہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ چلیں، آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ولی من بناؤ، یعنی مومنوں کو ولی بناؤ، اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر تمہارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، من دون اللہ۔ اچھا جو پھر یہ جو اور ولی ہیں، رسول ولی ہیں، علی ولی ہیں، مؤمنین ولی ہیں، یہ جو ان کی ولایت ہے یہ کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مؤمنین سے مراد کون ہیں؟ ان کے کامل ترین مصداق معصومین علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ اچھا، تو اس کے لیے ایک الگ ورڈ قرآن یوز کرتا ہے، من دون اللہ، وہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائیں۔ تو دو لائنیں ہیں، ایک ہے شیطانی لائن ہے، شیطان کے مقابلے پر اللہ ہے، اللہ کے مقابلے پر شیطان ہے، یہ دو ہیں۔ ان دونوں کے نیچے ایک لائن ہے، کچھ شیاطین ہیں، اس لیے شیطان نہیں شیاطین کہا، شیاطین جمع کا صیغہ ہے، بہت سے شیطان ہیں، یہ پوری ایک لائن ہے شیطانوں کی، جس میں طاغوت آتا ہے، ہر وہ طاغوت، انما ولیکم اللہ ورسولہ کی بات وہاں ہو رہی ہے، اور وہاں آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت۔ تو دو گروپ ہیں، ایک الہی ایک شیطانی، ایک رحمانی ایک شیطانی۔ اس لائن میں جو بھی آئے گا وہ کون ہوگا؟ شیطانی ہوگا۔ اس لائن میں جو بھی آئے گا رحمانی ہوگا۔ کیا مطلب؟ تو ان دونوں کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ یہ جو ایک لائن ہے اس کو اللہ نے کہا یہ ہے من دون اللہ، اور جو دوسری لائن ہے یہ کیا ہے؟ اس کے لیے دو لفظ استعمال کیا قرآن نے، ایک من اللہ اور ایک من عند اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب آئی ہے۔
تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، تو پھر اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اگر اس سے مراد نور سے مراد قرآن ہے تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں، نور سے مراد. پھر کچھ لوگوں نے لکھا نہیں، اس سے مراد رسول اللہ ہیں. بے شک تو رسول آئے اللہ کی طرف سے اور کتاب آئی. تفسیر اہل بیت میں اور مزید یہ ہے کہ نور سے مراد نور محمد و آل محمد علیہ السلام، معصومین کا نور ہے، وہ جو ہر وقت قرآن کے ساتھ رہیں گے، جن کو رسول قرآن کے ساتھ چھوڑ کر گئے. جاءکم من اللہ، اللہ کے پاس سے جو چیز آئی تھی وہی تو چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ امین ہیں. امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہی چھوڑیں جو لیا ہے. تو چھوڑا کیا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. کتاب چھوڑی، عطرت چھوڑی. اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں لائے تھے. وہ جو لائے تھے وہ کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو نور ہے. اب یہ جو ہے، یہ جو نور ہے اور یہ جو کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ من اللہ ہے. قد جاءکم من اللہ. اب دیکھیں، من اللہ اور من دون اللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دوسرا لفظ استعمال کیا قرآن نے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ، کیا آیات ہیں واقعاً. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 101. جب ان کے پاس رسول آیا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، تو پتہ چلا کہ قرآن نے دو فہرستیں بیان کی ہیں. ایک وہ جو من دون اللہ ہیں، ایک وہ جو من عند اللہ ہیں. جو مشکل اس جو ہے نافہم گروہ کی یہ ہے، اور اگر صاف الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ جو خود کو گویا کہ سلفی کہتے ہیں یا وہابی کہتے ہیں، ان لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. رٹنے کا شوق ہے، سمجھنے کا شوق نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں، مشکل ان کی سب سے بڑی دیکھیں، شرک وہ کرتے ہیں، کفر وہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں فہرستوں کو ملا دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں. اب وہ رسول اللہ کو من دون اللہ مان رہے ہیں، وہ قرآن کو من دون اللہ مان رہے ہیں، وہ ہر چیز کو من دون اللہ مان رہے ہیں، بس اللہ، ہر چیز من دون اللہ ہے. یہ وہی فکر ہے کہ بھئی اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں تو بھی کہے، چونکہ میں بس صرف تجھ کو سجدہ کروں گا. وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے اس کو، انی جاعل، میں نے اس کو بنایا ہے، یہ میری طرف سے ہے، یہ میرا ہے، یہ میری فہرست میں آتا ہے، اس کا احترام کرو. نہیں کریں گے. تو من اللہ جو تھا اس کو شیطان نے من دون اللہ مان لیا. وہی مشکل آج ان لوگوں کی ہے کہ جو من اللہ ہیں ان کو من دون اللہ مانتے ہیں. اب زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی بہت سی آیتیں میرے سامنے، لیکن بالکل سامنے کا حوالہ جو 2 ہفتے پہلے غالباً ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں انہی منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی تھی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہے. نہیں، صرف اللہ کا نہیں، پوری اس فہرست کا جو من عند اللہ، اللہ یا من عند اللہ کی پوری جو فہرست ہے، اللہ یا من اللہ کی جو پوری فہرست ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. اللہ یا من اللہ کی جو پوری فہرست ہے، اس کے مقابلے پر کوئی فہرست خود اپنے ہاتھ سے بنانے والا، وہ ہے کافر، وہ ہے شرک. شرک یہ ہے کہ آپ کسی کو فرشتہ بنا لیں کہ بھئی یہ فرشتہ میں نے بنایا ہے، آپ کسی کو نبی بنا لیں کہ بھئی یہ میں نے نبی بنایا. یہ شرک ہے، یہ کام اللہ کا ہے. آپ کسی کو امام بنا لیں، کسی کو ولی بنا لیں، اللہ ولی بنا رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ولی میں بتاؤں گا تم کو، تم نے کسی کو ولی بنا لیا. یہ شرک ہے، یہ خود بنا لینا شرک ہے. تو 2 فہرستوں کو الگ الگ رکھیں. کتبی، اللہ کا انکار،
کفر ہے، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے ملائکہ، جنرل ملائکہ نہیں. کوئی کسی کو بھی ملائکہ کہا آپ بڑے فرشتے لگ رہے ہیں، آپ تو بس فرشتے ہیں، آپ فرشتے نہیں. کتب ملائکتی، اس کی وَكُتُبِهِ، ہر کتاب کا انکار شرک نہیں ہے. کتبِهِ جو اس سے منسوب ہے، جو اس فہرست میں شامل ہے. رسولِهِ، کوئی بھی کہہ دے میں رسول ہوں، نہیں، رسولِهِ اللہ کے رسولوں کا انکار کفر ہے. تو پتہ ہی چلا کہ قرآن اتنے کلیئر الفاظ میں میسج دے رہا ہے کہ بھئی دیکھو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ مانو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو. لیکن اگر تم کسی کو پکارتے ہو یہ سمجھ کے کہ میں جو اس کو پکار رہا ہوں یہ اصل میں اللہ کو پکار رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ نے پرمیشن دی، اللہ نے اجازت دی ہے کہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم ان سے جرنل آپ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ کوئی بات نہیں. مگر ہاں یہ کہہ دو کہ یہ تو اس نے میری مدد کی ہے، جیسے ہم نے مثال دی تھی، یہ تو شفا مجھ کو اسی ڈاکٹر نے دی ہے، بس شرک ہو جائے گا. یہ کہ یہ شفا اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ نے شفا دی ہے، اس کے ذریعے سے دی. تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اے صاحبان ایمان لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. یہ اہم ایک مسئلہ تھا، اس پہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی گفتگو میں، لیکن اس کی وضاحت ضروری تھی. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسا کر کے کافروں کو اپنا ولی بنا کر، مومنین کو چھوڑ کر، یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے اوپر ایک حجت تمام کر لو؟ تو دیکھیں ہمیشہ اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے. حجت کیا مطلب؟ یعنی دلیل اللہ کی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ بھی ہوا ایک پیغام اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کسی کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ دلیل قائم نہ ہو جائے. دیکھیں اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ کا پاور دیکھیں، اللہ کی عظمت دیکھیں، مگر اس کے باوجود جب وہ اپنے بندوں کو سزا دیتا ہے تو وہ سزا دینے کے موقع پر بھی ثبوت پیش کرتا ہے کہ کیوں سزا دے رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بادشاہ، یہ چھوٹے چھوٹے ظالم ڈکٹیٹرز جن کو وقتی تھوڑی سی طاقت اور پاور مل جاتا ہے، یہ جب کسی کو سزا دیتے تو ان کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں کہ میں کیوں سزا دے رہا ہوں، بس نہیں بس دے رہا ہوں سزا، یہ انہوں نے میری مخالفت کی، ان کو سزا دی جائے، ختم بات. اللہ اللہ ہو کر، رب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے لیے ایک دلیل اپنے خلاف قائم کر لو؟ یعنی اگر ایسا کرو گے تو یہ دلیل اللہ کے پاس ہوگی، یہ حجت اللہ کے پاس ہوگی کہ وہ تم کو کیوں سزا دے رہا ہے. دیکھیں عدل الہی دیکھیں کہ اتنا عظیم ہو کر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں تم کو سزا دے رہا ہوں. ایسے نہیں کہ بس میرا دل چاہ رہا ہے میں تم کو سزا دے دوں. اور یہ خود اس نظریے کی رد ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عدل الہی پر یقین اور ایمان واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو آل پاورفل ہے، وہ جو چاہے کرے. آپ کون ہے کہنے والے کہ وہ یہ کرے یا نہ کرے؟ ہم نہیں یہ کہنے والے. خدا خود اپنے اوپر یہ لازم کر رہا ہے کہ وہ عدل کو قائم رکھے. عدل کو اس نے اپنی صفات میں خود شامل کیا ہے، خود جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا کہ جو عام ظالم لوگ کرتے ہیں، نہیں. سلطان مبینہ، کھلی ہوئی دلیل تم اللہ کے ہاتھ میں دے دو گے سزا پانے کے لیے. اس کے بعد کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے آخری طبقے میں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہنم کے طبقات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں. اور کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں شفاعت کے مسئلے میں کہ بھئی اب شفاعت، ہاں ٹھیک ہے ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم کچھ نہ کریں. شفاعت ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ کس درجے میں جائیں، ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں کہ آپ کے عمل کے اوپر، کہ اس عمل پر اگر لائق شفاعت ہو بھی گئے تو اسی اعتبار سے ایمان و عمل کی بنیاد پر شفاعت ہو کر اسی درجے میں آپ کو بھیجا جائے گا. تو ٹھیک ہے اگر یقین بھی ہو جائے جنت میں جانے کا، تب بھی مسلسل نیک عمل کرتے رہو. کیوں؟
تاکہ وہاں جانے کے بعد بھی درجات ہیں بلند تر درجہ حاصل کرنے کے لیے. اب اس کی کوئی حد نہیں ہے. بہتر. اور اسی انداز سے اگر کوئی سوچے ارے اب تو میں گناہ گار ہوئے گیا ہوں, اب تو مجھ کو جہنم میں جانا ہی ہے, چلو جو چاہو کرو, نہیں, ابھی بھی ٹھیک ہے, فائن, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جتنا کم کرو گے اتنی کم سزا ملے گی, جتنا زیادہ کرو گے اتنی زیادہ سزا, اس لیے کہ وہاں بھی طبقات ہیں جہنم میں. آخری جو طبقہ ہے وہ کیا ہے؟ منافقین والا ہے. کافروں سے, مشرکوں سے, ظالموں سے, ان سب سے بدتر منافقین کا ہے. اب اس کے بعد جب سب کچھ ہو چکا اور منافقین کی صفات بیان کی جا چکی اور ان کی علامتیں بیان ہو چکی, ان کے لیے عذاب کا اعلان ہو چکا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, اور ان کا کوئی مددگار بھی وہاں نہیں ملے گا, یعنی کہ ان کے لیے کوئی شفاعت کے راستے بھی نہیں ہیں, ختم, ہر چیز بند ہے. اب یہاں سے ایکسیپشن ہوتا ہے شروع. سبحان اللہ, رحمت پروردگار آپ دیکھیں, دیکھیں کتنا غضب جھلک رہا ہے اس لہجے میں, اس لب و لہجے میں آیات کے, اور اسلوب جو ہے کتنا شدید ہے. مگر فوراً کیا کہا؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, یہ سزا منافقین کے لیے علاوہ ان لوگوں کے, ان منافقین میں سے جو توبہ کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ توبہ کے دروازے منافقین کے لیے بھی کھلے ہوئے. مگر کمال کیا, یہ خود یہ آیت ایسے کہ اس پر 40 منٹ گفتگو کی جائے تو شاید بات مکمل نہ ہو سکے, لیکن اختصار کے ساتھ, اس لیے کہ ہمیں آج اس کو تمام کرنا اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمیں دوسری آیت شروع کرنی ہے. مگر دیکھیں, آپ غور کریں کہ توبہ کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں. کسی نے گناہ کیا, توبہ کر لی. منافقین کی توبہ, اس پر توجہ کیجئے اور اس پہ الفاظ پہ غور کریں. بھئی جب توبہ کا مطلب کیا ہوا؟ توبہ کر لی, اب ہر چیز مٹ گئی, کلین ہو گئے, اللہ نے معاف کر دیا, چلے گئے جنت میں, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اللہ رحیم ہے. مگر نفاق کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا اندازہ کیجئے کہ توبہ کے بعد بھی اس کے اثرات کہاں تک باقی رہتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد کہا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں. تو ٹھیک ہے, توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی کیا؟ نہیں, وَأَصْلَحُوا, انہوں نے جو ڈیمیج کیا ہے اس سے پہلے, جو بھی حرکتیں کی ہیں جس سے کوئی نقصان پہنچا ہے, اس کی اصلاح کریں. خالی زبان سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے, اصلاح کریں. وَأَصْلَحُوا, جو کچھ بھی نقصانات انہوں نے پہنچائے ہیں دین کو, اسلام کو, یا کسی بھی اعتبار سے کسی شخص کو, یا خود اپنے نفس کو, اس کی اصلاح کریں, اپنے نفس کی اصلاح کریں. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اتنا بھی کافی نہیں ہے, اور اللہ سے وابستہ ہو جائیں, اللہ سے وابستہ ہو جائیں. اب یہاں پھر وہی بات آ رہی ہے اور اشارہ اسی طرف ہو رہا ہے جس پر ہم ابھی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. یہ عجیب بات ہے, قرآن فہمی جو ہے, میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ, یہ نعمت پروردگار, اور نہ ہر ایک کو قرآن فہمی کی یہ نعمت نہیں ملتی, قرآن کو سمجھنا. دیکھیں, وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اور جو اللہ سے وابستہ ہو جائے. اعتصام یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا, اس کو کہتے ہیں اعتصام, وابستہ ہو جانا کہ اب الگ ہی نہیں ہو رہے ہیں. اب اللہ سے کیسے وابستہ ہو جائیں؟ اعتصموا باللہ, 5 آیتیں ہیں اس طرح کی قرآن میں, ان میں 4 جگہ واعتصموا باللہ ومن یعتصم باللہ, 4 جگہ اعتصموا باللہ اور ومن یعتصم باللہ, 4 جگہ 5 الفاظ ہیں یہ, جن میں 4 جگہ اللہ سے وابستگی کا ذکر ہے. ایک جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب اللہ کی رسی سے اعتصام کرو, اسے پکڑ لو. یہاں کیا؟ اللہ کو پکڑو. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو کیسے پکڑیں؟ اللہ کے, بھئی اللہ سے اعتصام کیسے کریں, اللہ سے ہم کیسے وابستہ ہوں؟ تو اس کو سمجھایا کہ بھئی آیتوں کو ملا کے سمجھو, ایک جگہ پڑھ کے ایک آیت کو نکل مت لو.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اب کس کو پکڑیں؟ رسی کو پکڑیں یا اللہ کو پکڑیں؟ تو اب رسی تو اللہ نہیں ہے نا، تو اب رسی غیر اللہ ہے یا اللہ ہے؟ کیا ہے؟ یہاں اللہ شرط لگا رہا ہے کہ دیکھو توبہ کریں، یہ توبہ کر کے اصلاح کریں، اصلاح کر کے بس اللہ کو پکڑ لیں، اللہ سے وابستہ ہو جائیں. اس کا مطلب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور شے سے وابستہ ہوئے تو کفر ہو گیا نا. خدا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، تم اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جاؤ. تو بھئی اللہ کی رسی سے وابستہ ہوں یا اللہ سے ہوں؟ تو اللہ کی رسی تو اللہ نہیں ہے نا. اس کو کہتے ہیں توحید کو سمجھنے کی کوشش کرے انسان. خود بھی دھوکے میں ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی حبل اللہ، تو بات وہی آئی کہ چونکہ رسی اللہ سے منسوب ہے اور لفظ رسی استعمال کرنا، حبل اللہ لوگوں نے لکھا کہ اس سے مراد قرآن ہے. اکثر مفسرین نے لکھا، اور خود ہمارے یہاں بھی بہت سی ایسی روایات ہیں. امیر المومنین علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے، رسول اللہ کی بھی حدیث ہے کہ قرآن حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. مگر رسی کا لفظ استعمال کرنا اور زنجیر یا دھاگا یا کوئی اور لفظ استعمال نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی پیغام دیا جا رہا ہے کہ رسی کبھی بھی ایک سٹرنگ کی نہیں ہوتی، دو سٹرنگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ دو ہوتے ہیں مگر ایک مانے جاتے ہیں. یہ ہے قرآن و اہل بیت. قرآن و اہل بیت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. جب رسی کو پکڑو گے تو اصل میں تم نے اللہ کو پکڑا. اس قرآن و اہل بیت کو پکڑنے کا مطلب ان سے وابستگی، یہ چونکہ من دون اللہ نہیں ہے، یہ من اللہ ہیں. جب یہ من اللہ ہیں تو ان کا پکڑنے کا مطلب ہے اللہ سے وابستہ ہونا. اب سمجھے کہ ایک جگہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ایک جگہ نہیں، کچھ نہیں کہہ رہا. وہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات کہہ رہا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے کہ بھئی ان دونوں فہرستوں کو سمجھ لو تم، ایک اللہ کی طرف اور ایک اللہ کے مقابلے پر. تو وہ حبل اللہ کو پکڑو یا اللہ کو پکڑو، ایک ہی بات ہے. اللہ کو پکارو یا جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کو پکارو، ایک ہی بات ہے. اللہ کی عزت کرو اور ان کی عزت کرو، ایک ہی بات ہے. دونوں کی تعظیم کرو، اس لیے کہ ان کی تعظیم اصل میں اللہ کی تعظیم ہے. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اب تاکید کی کہ اپنے دین کو خالص کر لیں. چوتھی شرط ہے اللہ کے لیے توبہ کے بعد، خالص اللہ کے لیے. اچھا اتنا سب ہونے کے بعد دیکھیں نا، اتنی چار شرطوں سے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اعتصام باللہ، اس کے بعد اخلصوا دینہم، اپنے دین کو خالص کر لیا، مخلص، ہر طرح کے اضافے سے بچا کر اپنے دین کو لے کر چلے. ہر چیز صرف ٹھیک ہو گئی نا، ہر چیز کلیئر ہو گئی. کیا ہے قرآن کے الفاظ، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ایسا ہو جائے گا تو یہ لوگ کون ہیں؟ منافق. جو منافق تھے اب توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اعتصام کیا اور اخلاص کا اظہار کیا، تو یہ اولئک فاولئک مع المؤمنین، یہ لوگ ان منزلوں سے گزر کر مؤمنین کے ساتھ ہو جائیں گے. من المؤمنین نہیں، مؤمنین میں سے نہیں ہو جائیں گے، ابھی بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے. بھئی کپڑے پر بہت سے دھبے پڑتے ہیں، آپ اس کو دھوتے ہیں، بہت سے دھبے کلین ہو جاتے ہیں، کچھ دھبے ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ بار بار بھی آپ دھوئیں وہ دھبے رہ جاتے ہیں، دھبے رہ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ کتنا رحیم کریم پروردگار ہے، مگر اس کا انداز دیکھیں. نفاق اتنا بدترین گناہ ہے کہ مشرک مسلمان ہو جائے اس کے سارے گناہ دھل گئے، کافر مسلمان ہو جائے اس کے سارے گناہ دھل گئے. منافق توبہ بھی کر لے تو اللہ معاف تو کر دے گا، ان کو مومنین کے ساتھ بھی لے آئے گا، مگر اس کو وہ درجہ نہیں ملے گا جو پہلے سے کلین رہا ہے اور صاف ستھرا رہا ہے.
وَسَوْفَ، پھر اس کے بعد دیکھیں سبحان اللہ، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. کیا بات ہے، الفاظ قرآن پڑھ کے مت گزریے، ترجمہ نہیں مزہ آئے گا. دیکھیں، اور پھر اللہ ان مؤمنین کو، اور اللہ بہت جلد مؤمنین کو اجر عظیم دے گا. تو جب اجر عظیم دینے کی بات آئی، اجر عظیم، تو یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، ان کو ہم اجر عظیم دیں گے. کہا نہیں، ان کو ہم مومنین کے ساتھ لے آئیں گے، یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے، مومنین میں سے نہیں ہوں گے، مومنین کے ساتھ آ جائیں گے. اور پھر چاہے ان کو مل جائے اجر عظیم، یہ بات نہیں کہ نہیں ملے گا، ملے گا، مگر اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہم ان کو اجر عظیم دیں گے. اللہ نے کہا اور مومنین کو ہم اجر عظیم دیں گے. یعنی ابھی بھی دونوں کو الگ الگ رکھا ہے، تھوڑا سا ساتھ ہیں مگر اجر عظیم ان کو. تو کہنا ہی چاہیے تھا کہ جنہوں نے توبہ کیا ہم ان کو اجر عظیم دیں گے. کہا نہیں، جنہوں نے توبہ کیا ہے نہیں، جو مؤمنین ہیں ہم ان کو اجر عظیم دیں گے، اور یہ مؤمنین کے ساتھ چلے آئیں گے. بہت ہی باریک مسئلہ ہے، مگر اس میں ایک پیغام ہے کہ دیکھو، نفاق اتنا خطرناک گناہ ہے. اسی لیے منافق کو یا تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یا اگر واقعی مل جائے تو بہر کیف اس کو آخری لمحے تک اللہ سے پھر بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے اپنے اس گناہ کے لیے جو اس نے نفاق کا کیا تھا. اور نفاق کی سب سے بڑی علامت جو پیغمبر اسلام نے بتائی ہے اور قرآن کی روشنی میں ہے یہ بات، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دشمنی ہے. منافق کی علامتوں میں سے صحائح ستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ علی کا دشمن مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے فقط. تو علی کی دشمنی مثلا جو نفاق کی علامتوں میں ایک سب سے بڑی اور بنیادی علامت ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ دشمنی نہ کرے کوئی علی سے، کیونکہ نہ تو توبہ کی توفیق ملے گی، اور اگر مل بھی جائے کبھی تو آخر تک وہ دھبے باقی رہتے ہیں. ما یفعل اللہ، آخر میں آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. تمام ہوا وقت اور ہمیں یہاں تمام کرنا ہے انشاءاللہ. وما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ابھی بھی لہجہ آپ اندازہ کیجئے کہ بھئی تم کو ہم عذاب دے کر کیا کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ بھئی چھوڑ دیا، انہوں نے توبہ کر لی، اصلاح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مومنین کے ساتھ بھی لے آئے، پھر بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے بھئی ہم تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے. یعنی صاف صاف ہی نہیں کہ ہم تم کو عذاب نہیں دیں گے، نہیں، ہم تم کو دے کر کیا کریں گے عذاب. لیکن نفاق کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اندازہ کیجئے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کر لو اور ایمان لے آؤ تو پھر ہم تم کو عذاب دے کر ہم کیا کریں گے. تو اس میں دو پیغام ہیں. ایک تو یہ کہ نفاق اتنا بڑا ہے کہ خدا اتنی درجات کے بعد بھی، اتنی منزلیں طے کرنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے صاف صاف کہ ہم تم کو اجر عظیم دیں گے براہ راست، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم تم کو بالکل معاف کر دیں گے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو عذاب نہیں دیں گے. ہم کیا کریں گے تم کو عذاب دے کر، جاؤ چلو آ گئے تم، آ جاؤ جاؤ. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم نے شکر ادا کیا اور ایمان لے آئے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور علم والا ہے، صاحب علم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یہاں یہ آیت تمام ہوئی، اور جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. مطلب یہ کہ عذاب وہ دیتا ہے کہ جسے عذاب دینے کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے، یعنی کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی بس شوق ہے مجھے اس سے انتقام لینا ہے. ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے مگر پھر بھی میں ہے، تو نہ تو انتقام کا شوق ہے خدا کو، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی وہ ہے. اگر توبہ کر لو، استغفار کر لو تو جاؤ، تمہیں ہم نے معاف کیا، بخش دیا. وہ جو 20 علامتیں ہم نے بتائی تھیں وہ رہ گئیں، وہ ایک فہرست ہم نے بنائی تھی. لیکن اب آپ یہ کریں، یہ ہوم ورک آپ کا ہو گیا، ٹائم ختم ہو چکا ہے، کہ آپ جا کر آیت نمبر 137 سے صرف علامتیں دیکھیں اور چیک کریں کہ وہ کون سی 20 علامتیں ہو سکتی ہیں کہ جو منافق کی بیان کی ہیں، تاکہ جب ہم کو وہ علامتیں معلوم ہو تو ہم ان علامتوں سے بچیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو ایمان پر اس استحکام کے ساتھ قائم رکھ کہ نفاق کی کوئی بھی علامت ہماری زندگی میں نہ آ سکے.
اور ہمیشہ ہم اہل بیت سے وابستہ رہیں، اللہ سے، اور وہ چیزیں جو من اللہ ہیں ان سے ہم وابستہ رہیں انشاءاللہ ہمیشہ، اور جو من دون اللہ ہیں اس پوری فہرست سے ہم کو یا اللہ دور رکھنا۔ صلوات محمد۔